الحمد لله والصلاة على النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين سنی من نارے اللہ رب العزت دمدب و بکر و مرسمان حیدر زنم قادریان نارے یا غوث یا زمنی زنم دند شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم کیا ہے ہاں تو تم کیا کہہ رہے ہیں ادھر پروگرام کا انہیں نہ سنا یار کیا بہ رہی ہیں کیا لڑائی ہو کچھ ہو کسی کو کوئی مطلب نہ ہے پروگرام سے بس جلن ہے میلاد مصطفیٰ جو ہے میلاد کے دشمنوں کے لیے پرمانو بم سے بھی زیادہ ہی ہے اندھے خطرناک بم ہے میں تو کہہ رہا جو میلاد کو بند کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سب بند کر دے کھانا پینا سننا دیکھنا بولنا سب بند کر دے کاروبار وغیرہ سمجھے ہاں جو میلاد کو بند کرانے کو اس میں تو یاد رکھو میلاد تو بند ہوگا نہیں یہ سب بند ہو جائیں سب ختم ہو جائیں سب مٹی میں ہی مل جائیں جتنے بھی یہ سمجھے یہ ہیں میلاد بند ہوگا ہاں کبھی نہیں بند ہوگا سمجھے جتنے بھی ہیں کوئی ہو نہ ہو سارے انسان ختم ہو جائیں جنات ختم ہو جائیں زمین یہ زمین سب ختم ہو جائے میلاد پھر بھی ہوتا رہے گا ہوگا کون کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کرے گا قد جاءکم من اللہ نور بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا دیکھا کتاب مبین اور روشن کتاب آئی تو یہ تو قرآن کی آیت ہے جب کوئی نہ تو اللہ تو کہے گا میرا محبوب نور والا آیا ہیں تو اللہ کو بند کر دیں گے یہ ہیں جو کہا اللہ کو کر دیں گے اس سے بڑا کوئی کافر ہوگا ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ کہتا رہے گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ہے قرآن ہے جی اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ فرماتا رہے گا سب ختم ہو جائیں قرآن تو رہے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ کا یہ اعلان پھر بھی رہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ کا فرمان یہ رہے گا کیونکہ سب قدیمی ہے ازلی و ابدی ہے یہ دنیا ختم ہونے والا ہے جو یہ سوچ لے یا شک بھی کر لے اس کے بارے میں تو وہ ایمان سے چلا گیا جب کوئی نہ تھا نہ جنات تھا نہ انسان تھا نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہ تھا جنت بھی نہ تھی پھر بھی سرکار کا میلاد ہو رہا تھا کون پڑھ جاتا اللہ پڑھ جاتا یہ قرآن ہے نہیں قرآن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جب کوئی نہیں رہے گا پھر بھی اللہ میلاد پڑھے گا تو یہ میلاد کو روکنے والے پاکھنڈی ہیں روک سکتے ہیں ارے ایک دن یہ خود ختم ہو جائیں گے میرے آقا کا میلاد ہاں ابھی تو کیا حضرت نے حشر تک پیدائش مولا کی ہیں ہم مثل فارس اور سرکار کا میلاد سب سے بڑا جلسہ کہاں ہوگا حشر میں ہوگا ہے نہیں ہاں حدیث میں آیا جبریل علیہ السلام نجامت فرمائیں گے اور وہاں اس جلسے میں انبیاء علیہم السلام بیان دیں گے حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے جن کی تلاوت بہت مشہور ہے جیسے آج بھی قرآن لوگ لہجہ سمجھے داؤدی کے نام سے یاد کرتے ہیں لہجہ
داودی ہے، حجازی ہے، مکی ہے، کتنے لہجے قرا کے نزدیک ہیں، اس میں ایک داودی ہے۔ تو داود علیہ السلام وہاں پڑھیں گے تو پورا محشر جو ہے جھوم جائے گا۔ ہاں، بتایا گیا داود علیہ السلام جب دنیا میں پڑھا کرتے تھے تو ہوا بھی رک جاتی تھی، پرندے رک جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں پہاڑ بھی سمجھے پڑا کرتے تھے، پرندوں کا اوپر میلہ لگ جاتا تھا، جنات انسان سب سمجھے رک کے سنا کرتے تھے۔ ہاں، اتنا بہتر ان کا آواز قرآن شریف میں آیا، سب سنا کرتے تھے۔ اور جب وہاں پڑھیں گے پورا محشر جو ہے جھوم جائے گا، ہر نبی تعریف کرے گا میرے آقا کی، اور جہاں تعریف ہوگی اس کا نام کیا ہے؟ ہیں مقام محمود، اس کا جہاں ہاں سب تعریف کریں گے، سمجھے؟ ابو جہل کہے گا آج ہم بھی تعریف کریں گے، کہ آج کر رہے کل نہیں کری تھی، کل اتنے سرکار کے معجزات دیکھے تو اس کے باوجود بھی کہنے لگا ہے سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، یہ روشن جادو ہے، جب تو یہ کہتا رہے آج ان کی تعریف کر رہا ہے۔ جتنے جو پاکھنڈی ہیں سب میلاد پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اشرف علی تھانوی وغیرہ جو میلاد آج روک رہے ہیں یہ سب وہاں پہ، سمجھے؟ ہاں، سب میلاد کرنے کے لیے، مگر ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہے نہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہ ہوگا، فائدہ ہوگا انہیں جو میلاد پڑھنے والے ہیں، انہیں فائدہ ہوگا، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ اور دن یہ کہیں گے ہم پڑھیں گے تو کہا جائے گا آج کیا فائدہ تمہارا پڑھنے کا، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا آج لے آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، اور وہاں مان جائے گا، کہے گا ہاں جی اللہ کے نبی ان کی تعریف ان کا میلاد ہونا چاہیے، تو کہے گا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا کل ناجائز تھا جائز ہو گیا، میں ڈنڈا پہلا ذرا صحیح والا ہے نہیں، تو ان کی پٹائی ہوگی صحیح سے، تو ان کی صحیح سے پٹائی ہوگی۔ ہاں، جو میلاد کو روک رہے ہیں اور جو میلاد کو پڑھ رہے ہیں ان کے مزے ہوں گے، وہ دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حشر میں ہم بھی سیر دیکھا، ہم بھی سیر دیکھیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا اور سرکار کی وہاں سب تعریف کرتے ہوں گے تو اس منظر کو ہم بھی دیکھیں گے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، دیکھا ہم بھی وہ منظر دیکھیں گے۔ نزدیا آج ان سے آج ان سے التجا نہ کریں، ادن اعلیٰ حضرت سمجھے کہیں گے آج تم ان سے کر رہے ہو، ہم نے تمہیں پہلے نہ سمجھایا تھا، کتنی کتابیں لکھی ہیں میں نے، ہیں جب تک ہوتے تھے مولوی احمد رضا بہت سخت ہیں، بہت سخت کتابیں لکھے ہیں، بڑے بیسے الفاظ لکھے ہیں کتابوں میں، کہیں کتا لکھ رہے ہیں، کہیں گدھا لکھ رہے ہیں بھابی دیوبندیوں کے لیے، کہیں خنزیر لکھ رہے ہیں، کہیں سور لکھ رہے ہیں، یہ سور جیسے ہیں، یہ ویسے ہیں، لکھا نا اعلیٰ حضرت نے، جس پہ لوگوں نے اعتراض کرانا ہے کہ اعلیٰ حضرت اتنے سخت الفاظ لکھتے ہیں، کہیں سور، کہیں کتا، کہیں گدھا، کہیں کچھ ہیں پاگل۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا تم نے میرے آقا کے لیے لکھا ایسا تو کچھ نہ، ہم لکھ رہے تمہارے لیے تو تمہیں برا لگ رہا ہے، ارے تم نے نہ لکھا، ان کا علم جانداروں پاگلوں جیسا ہے، جب یہ حیوانات کی طرح ہیں، تم نے میرے آقا کے علم کو جانداروں جیسا بتایا، اگر ہم یہ کہتے ہیں تھانوی صاحب کا علم کتے جیسا سور جیسا تو اچھا لگے گا، اور تم نے آقا کے علم کو ایسا بتایا، اگر تمہیں یہ اچھا لگا تو بتاؤ، نہیں برا لگ رہا، جب تم برا لگ رہا تو سرکار کے بارے میں یہ لکھا، یہ کہتے یہ جہاں ان لوگوں کی زیادہ آبادی ہے وہاں یہ کھلم کھلا یہ بیان کرتے ہیں، یہی سید صاحب آتے نہیں وہاں کے بھائی،
गड्ढे वाली मस्जिद की बात हो रहा है? बोले गड्ढे वाली मस्जिद में साफ साफ यही अक्सर ऐलान होता है कि सरकार का इल्म जान दो पागलों की तरह है। बोले वो तो खुल्लम खुल्ला, मैंने वो मरदूद कभी मेरे सामने कहीं कह के देखा तो बताऊंगा मरदूद को, खिंजीर से बुरे को हैं, तो कहूँगा बता जब सरकार का इल्म ऐसा तो तेरा इल्म कैसा बता? तो तेरा इल्म तो सूरज ज़्यादा बड़ा हुआ जब सरकार का जैसा, तू तो इल्म, तेरा इल्म क्या है? अरे तेरा इल्म तो सूरज के लोहड़िया से भी ज़्यादा बुरा है, उसके पेशाब से ज़्यादा। जब अल्लाह के रसूल के इल्म तू बता रहे ऐसा, जैसा अल्लाह ने पढ़ाया नहीं, अर्रहमान अल्लमल कुरान वअल्लमका मा लम तकुन तालुम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा यअलमुल किताब वल हिकमा। ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब सिखाते हैं और हिकमत। देखा तो अल्लाह ताला फरमा रहे ये तुम्हें सिखाते हैं, जो सिखाता वो उस्ताद होता है। तो सरकार पूरी कायनात के उस्ताद हैं। हाँ, मगर अल्लाह ताला के लिए उस्ताद कहना सही नहीं, इससे बचना चाहिए कि उस्ताद उसे कहते हैं जो कुछ लेके सिखाता हो, कुछ बदले में सिखाता हो। अल्लाह ताला कोई बदला नहीं लेता है। हाँ, इसलिए अल्लाह को लफ्ज़ उस्ताद ये कह सकते अल्लाह ताला सिखाता है, मगर ये नहीं, उस्ताद नहीं। उस्ताद का माना है जो कुछ लेकर सिखाता हो, कुछ भी ले, पैसा ले, कपड़ा ले, खाना ले या कुछ और ले, या उसका समझे सबाब के बदले में। अल्लाह ताला सबाब तो नहीं ले रहा, वो हर चीज़ से पाक है। हाँ, तो सिखाना भी कई तरह का होता है, एक फ्री में होता है कुछ ना लेना, और एक समझे को लेके सिखाना। तो इंशाअल्लाह ताला जो मिलाद पढ़ना है यहाँ वो वहाँ मिलाद पढ़ेंगे। अभी तो आला जन ने क्या सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, रजा रजा लिबा के तले। लिबा कैसे कहते हैं? झंडा, जो बहुत बड़ा झंडा होगा देखा, वहाँ भी झंडा होगा। जब यहाँ झंडा देखें मिलाद का बारहवीं शरीफ का, तो कितनों को संदेह कैंसर हो जाता है, हाथ अटैक पड़ जाता। और वहाँ तो बहुत बड़ा होगा, ऐसा होगा जो 1600 वर्ष की मुसाफत का झंडा होगा। देखा, दुनिया के उस सिरे से उस सिरे तक होगा, कितना बड़ा झंडा। यहाँ तो झंडियाँ, इन्हें देख के जब इनके दिल बेचारों के जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, आंखें फट जाती हैं, तो उसे देखेंगे वो झंडा थोड़ी ना, बस झंडों का झंडा होगा। उसे देखने वाला बहुत बड़ा, समझे जो बगावत की और गंदी निगाह से देखा वो बहुत बड़ा अंधा होगा, है नहीं? जो यहाँ झंडे से बगावत रखता है वो वहाँ अंधा होगा। हाँ, तो उस झंडे के नीचे आलाजत करें, लिबा के तले सना में खोले। देखा, आपकी तारीफी में खोले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। हाँ, तो जितने भी आशिक रसूल हैं सब सरकार की तारीफ में वहाँ बोलेंगे। सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपकी शान में खुतबा देंगे, आपकी तारीफ करेंगे, सभी तारीफ करेंगे। हम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, तमाम उनके सहाबा, तमाम औलिया किराम, तमाम मोमिनीन पे, यहाँ तक के काफिर भी सरकार की तारीफ करेंगे। जब सब कर चुकेंगे उसके बाद फिर सरकार, पहले भी सरकार तारीफ करेंगे, फिर सरकार फिर आखिर में खुतबा देंगे, पहले भी देंगे फिर देंगे। तो ऐसी तारीफ सरकार करेंगे अपने रब की, सब ये कहेंगे आपसे ज़्यादा अच्छी न कभी किसी ने तारीफ की ना कर सकता है कोई। सब ये कहेंगे कि आपसे ज़्यादा अच्छी किसी ने ना की है ना कोई कर सकता। लिए सरकार का नाम क्या है? हैं? मोहम्मद का माना ये थोड़ी है, मोहम्मद का माना वो जिसकी खूब खूब तारीफ की जाए या की गई, समझे? इसम मफूल का सेगा है, हैं? की गई, और सरकार कर रहे हैं तो की गई थोड़ी ना है। सरकार का इसलिए नाम है अहमद। अहमद का माना तारीफ करने वाला। देखा, हाँ, इसलिए आपका नाम क्या है? हाँ, अहमद। सबसे ज़्यादा आदम अलैहिस्सलाम से, ईसा अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से, ईसा अलैहिस्सलाम से, तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से, जिब्रील से, मीकाईल से, इसराफील के इसराइल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा
رب کی تعریف کرنے والے کون ہیں؟ ہاں، اس لیے آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، جب آپ تعریف کریں گے تو سب ایک دم ساکت ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اور قرآن شریف کی آیت پڑھیں گے تو داؤد علیہ السلام کا جو لہجہ مشہور ہے، پوری دنیا میں داؤد علیہ السلام بھی ایسے سن کے بے خود ہو جائیں گے، کہاں اتنی اچھی آواز تو نہ میں نے سننا تو بڑی بات، سمجھے کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئی جتنا اچھا آواز ان کا ہے۔ دنیا میں تو داؤد علیہ السلام کا مشہور ہے نہیں، اور جب میرے آقا کا آواز سنیں گے، لہجہ سنیں گے، کہیں ایسا لہجہ تو سمجھے کہیں سمجھے دیکھنا تو بڑی بات، سنا بھی نہیں گیا۔ سرکار کا آواز کتنا اچھا ہے نہیں؟ فرماتے ہیں عالم میٹھی باتیں تیری ہیں، لکھا ہے جانے عرب کانے ایمان، لکھا نہیں اعلیٰ حضرت نے؟ ہاں، تو سرکار کی وہ ایسی باتیں، میٹھی حلاوت والی باتیں، جنہیں سن کے کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں، ایسا آپ کا آواز۔ اور دیکھا سرکار کا تو ایسا آواز تھا کہ کافر خود کہا کرتے تھے، جب ادھر جاؤ اپنے لوگوں سے کہتے تو کان بند کر لو یا روئی ڈال لو تاکہ ان کا آواز نہ آئے، ان کا آواز آئے گیا تو بغیر کلمہ پڑھے نہیں رہ سکتے ہو، کہ آواز اتنا میٹھا ہے، آواز اتنا میٹھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ بغیر کلمہ پڑھے سمجھے رہ نہیں سکتا۔ دیکھو کتنوں کیسے واقعات ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سرکار کا آواز سن کے۔ تو سرکار کا آواز سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ میٹھا، سب سے زیادہ بلند، ویسے تو نہیں کہ سمجھے ایسا بلند ہو سمجھے کہ سننے والے کے کان میں چبھ ہے، ارے آپ بہت تیز۔ سرکار کا آواز، سرکار جیسے بولتے جتنا ہی آواز آتا ہے اتنی دور والے کو، اتنی وہاں والے کو آتا، کہیں بھی ہوتا، ہر ایک کو برابر۔ یہ بھی سرکار کا ایک معجزہ تھا کہ قریب والا بھی اس نہیں سنتا، دور والا بھی اس نہیں سنتا تھا۔ اور دیکھو اور کسی کی آواز میں یہ ہے، سرکار کا جس پہ کرم ہو جائے اس کے آواز میں۔ غوث اعظم ہے نہیں، جب تقریر کرتے تھے میرے آقا غوث اعظم واعظ فرماتے جیسے بغداد والے سنتے ویسے اجمیر والے سنتے۔ اولیاء کرام جہاں ہوتے کہتے اب سرکار عبد القادر کا واعظ ہو رہا ہے، اب سب لوگ جو ہے ایک دائرہ کھینچتے ہوئے اس میں بیٹھ جاؤ، تو جہاں ہوتے وہیں سرکار غوث اعظم کا واعظ سننے لگتے۔ دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم تھا سرکار غوث اعظم پر، تو جس پہ ان کا کرم ہو جائے، اللہ والے تو آواز سن ہی لیتے ہیں نہیں۔ اب دیکھو مراد آباد میں بات ہوئی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت سخت ہیں، اب بریلی گئے تو اعلیٰ حضرت نے سب انہوں نے پوچھا تو بولے کیا بتاؤں بہت سخت ہوں۔ تو دیکھا اللہ والے ہر جگہ سن لیتے ہیں، فوزانی سنجے انہوں نے رجوع کر لیا۔ ہاں، جو انہیں غلط فہمی تھی وہ بھی سید تھے، آل رسول تھے، بولے میں رجوع کرتا ہوں، بات تو مراد آباد میں ہی بریلی میں نے سن لی، جیسے اتنا علم ہو تو اس کی شان کا کیا کہنا۔ تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو ہر آدمی نہیں جان سکا، جس نے جان لیا وہ مان گیا، اور جس نے مان گیا وہ چمک گیا دنیا کے اندر، اور جنہوں نے نہیں مانا دیکھو آج وہ معدوم ہو کے رہ گئے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے اچھا آواز، سب سے میٹھا، سب سے بلند، ہر جگہ آپ کا آواز پہنچنے والا ہے۔ سرکار جب قرآن شریف پڑھتے تھے تو صحابہ کرام مست ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے اچھے آواز والے تھے، مگر سرکار کا قرآن شریف سنتے تھے تو سب مست ہو جایا کرتے تھے۔ اور سرکار کی ادائیگی بھی قرآن شریف کی سب سے اچھی، سرکار سے اچھا کوئی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن شریف کا کوئی کتاب نہیں۔ اور سرکار نے خود فرمایا کہ سب سے بہتر، سب سے اچھا داد میں ادا کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ اچھا کوئی داد ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ لو دنیا کی کتنا بڑی کوئی قاری ہو جائے یا ہے یا ہو گیا ہو، سرکار سے اچھا وہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ دیکھا تو معلوم ہوا داد کے ادا کرنے میں سمجھے صحیح تو ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، صحیح ہونا اور اچھا ہونا اور ہے، سمجھے۔
ہاں، ایک پیس وہ ہوتا بھائی پیس چل جائے گا، اور ایک یہ ہوتا بہت اچھا ہے، اور ایک کہتا ہے بیسٹ ہے، ایک کہتے ہیں یہ ون بیسٹ ہے، ایک کہتے ہیں سپر ون بیسٹ ہے، یہ سب سے زیادہ، ہاں سمجھے؟ تو وہی ہے، اب سرکار کا آواز ایسا جس کا کوئی جواب ہی نہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جائے وہ بھی سمجھو اچھا ہو جاتا اپنے وقت کا۔ دیکھو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب اچھے ہو گئے، ان کے صحابہ کرام سب اچھے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو جتنی زیادہ محبت کرے گا، ان کی سنتوں پہ عمل کرے گا، وہی زیادہ سب سے اچھا ہوگا، مشہور ہوگا۔ سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل ہے کہ آج بتائے گا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حالانکہ آپ کے وصال میں اختلاف ہے، بعض نے کیا رجب کے مہینے میں ہوا، بعض نے کیا شعبان کے مہینے میں ہوا، بعض نے کیا آپ کا وصال جو ہے وہ جمادی الاخری میں ہوا۔ بہرحال اس میں بہت اختلاف ہیں، ہاں پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف ہیں، بعض نے کہا آپ کی پیدائش 61 ہجری ہے، بعض نے زیادہ تر 80 کے بارے میں، ایسے وصال کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، زیادہ تر روایات جو ہیں 150 ہجری ہے، کسی نے 152 ہجری بھی لکھی، کسی نے 153 بھی لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس طرح کی بہت سی روایات بیان کری ہیں۔ ہاں تو بہرحال کسی بھی روایت پہ عمل کرا جائے ثواب ہے۔ ہاں ایسی ہی روایات کے بارے میں حدیث میں آیا اختلاف امتی رحمہ، ہاں اسی اختلاف کے لیے، اور وہ اختلاف نہیں، اس میں فائدہ ہے، کوئی اگر سمجھے اس میں پروگرام کر لے جب ثواب ہے، کوئی اس میں کر لے جب ثواب ہے، اسی میں کر لے۔ ہاں اب یہ بہتر ہے کہ جس میں زیادہ تر مسلمان کرتے ہوں، اہل حق کرتے ہوں، اللہ والے کرتے ہوں، اس میں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے بہت سے وہابی دیوبندی کہتے رہے سرکار کی ولادت کا جو ہے اور بھی تو وقت ہے، 9 تاریخ بھی آئی ہے، 2 تاریخ بھی آئی ہے، اتنی آئی، تو اس میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں نے تمہیں کوئی منع کرتا تم کر لو، ہم 12 میں کر رہے ہیں تم اس میں کرو، تمہیں کیا مصیبت آ رہی ہے یا شیر کھایا جا رہا ہے؟ ہیں ہم تو کر ہی رہے ہیں، تم تو کرو کسی میں، تو تم نہیں کرتے ہمیں بتا رہے ہو، خود نہیں کرتے ہمیں بتا رہے ہو، خود اس کے دشمن ہو۔ تو بہرحال کسی میں کیا جائے ثواب ہے۔ اب ان کا مطلب یہ ہے کہ 12 میں کرتے ہیں، 12 مت کرو، چھوڑ دو، ان کا مطلب یہ ہے۔ ارے کوئی 12 میں کرے کسی میں کرے ثواب تو مل ہی رہا ہے، یہ تھوڑی نہ ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، پڑھنا چاہیے 5 ٹائم کی، اگر کوئی 5 کی نہیں 2 کی پڑھ جائے تو یہ کہا تو چھوڑ دے، یہ بھی مت پڑھ، یہ کہا بھائی پابندی کرو بھائی، ہے یہ جگہ چھوڑ دیں۔ کسی وہابی کی ایک آنکھ ہے دوسری ہے ہی نہ ہے، تو یہ کہا جائے انہوں نے دوسری بھی ختم کر دے، ہے نہیں؟ ارے یہ کہا جائے تم نے 2 ہونا چاہیے بھی دوسری نہیں، ختم کرو بھی تھانوی صاحب تم نے ایک اسے ختم کرو دوسری۔ کسی وہابی کا ایک ہی پیر ہے، اسے کہا بھائی 2 ہونا چاہیے، اسے ختم کرو۔ کسی وہابی کے 2 ہاتھ ہیں نہیں، اس کا ایک ہاتھ ہے، اس سے کہتے بھائی ختم کرو، یہ 2 ہونا چاہیے۔ دانتوں کی 2 32 ہیں، کسی کی ایک ہے، ان کی وہابیوں کی دیوبندیوں کی، ارے بھائی ایک کا 2 ہونا چاہیے، اسے بھی صاف کرو، ہے نہیں؟ تو ان جیسے عقل والے ہوں تو ایسے کباڑا کر دیں لوگوں کا، ہے نہیں؟ یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، عقل ان لوگوں میں کہاں ہوتی ہے؟ ہاں ان میں عقل نہیں ہوتی ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نا یہ گھٹائیں، یہ گھٹائیں، یہ گھٹائیں، اسے منظور بڑا نہ تیرا، تو یہ کہاں بولتے ہیں تحقیر کے لیے؟ ارے یہ آدمی ایسا کر لے گا تو کر لے گا، یہ ہے وہ، تو یہ تحقیر کا لفظ ہے،
سمجھے؟ ہاں، بولنے کا انداز جب ہو جائے تو سمجھے وہی صیغہ تحقیر کا بن جاتا ہے. ہاں، اور وہی سمجھے جب دوسرا انداز ہو جائے تو تعظیم کا بن جاتا ہے نا. ارے یہ وہ آدمی، ارے یہ ہیں صاحب، یہ حضرت ہیں، تو اب دیکھو تعظیم کا بن گیا یہ. ارے یہ ہیں مدینہ شریف سے آئے، بن گیا تعظیم کا. بولنے کا انداز ہونا چاہیے، بولنے کا انداز. ہاں اصل یہ، ہاں سمجھے، ہاں انداز بدل گیا، معنی بدل گیا. ارے پڑھنے میں بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے، سمجھے، لکھنے میں ایک ہوتا ہے، مگر پڑھائی میں علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. کہیں لکھا ہو بیٹھو مت جاؤ، کیا مطلب ہوا؟ ہاں دیکھو ہے لکھا ہوا. اب کوئی ایسا ایسی پڑھ سکتا ہے بیٹھو مت جاؤ؟ ہے مت بیچ میں ہے. اب اس مت کو سمجھنے کے لیے صحیح مت ہونا چاہیے. مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں آیت ہے نہیں. تو جب وہی مت ہے، اس مت کو سمجھنے کے لیے اس مت کی ضرورت ہے، اور اسے یہ سمجھ نہیں پائے بیچارے. ہے دیکھا لفظ ہے بیچ میں ایسے ہی ہے. ہاں تو اس لیے ایک تو پڑھنے کا انداز بدل گیا تو معنی بدل گیا، سمجھے، یا پڑھنے کا لہجہ بدل گیا تو معنی بدل گیا. کسی لفظ کا پہلے والے لفظ سے سمجھے سلسلہ جوڑ دیا تو معنی بدل گیا، بعد والے سے جوڑ دیا تو معنی بدل گیا، پڑھنے کا لہجہ بدل دیا تو معنی بدل گیا. ہے نہیں؟ تو کتنے لفظ ایسے ہیں جو لکھے ایک طرح جاتے ہیں، پڑھے بہت طرح جاتے ہیں. لفظ میل ہے نہیں؟ کہاں فلاں آدمی سے فلاں کا میل ہے، کا مطلب تعلق ہے. کہا فلاں آدمی کا فلاں سے میل ہے، تو برائی ہوئی گئی. اس کے دل میں میل ہے نہیں. دیکھا لفظ ایک ہے، ایک ہی طرح لکھا جا رہا ہے نہیں. ہاں تو یہی تو ہے. اور اسے سمجھنے کے لیے صحیح مت کی ضرورت ہے، اور ان کی تو مت وہی ہے جو فرما سکے اعلیٰ حضرت ہے نہیں. ہاں تو ان کی تو متی بیچاروں کی ماری گئی. ہاں ان کی مت ماری گئی. تو بہرحال امام اعظم کے وصال کی تاریخیں مختلف ہیں. ہم کسی تاریخ پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا، مگر ہاں وہ تاریخ بہتر ہے جس پہ ہمارے بزرگان دین عمل کرتے ہوئے کرتے چلے آئے ہیں. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچی شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا اور ہر طرح سے آپ کو لاجواب اور بے مثال اپنے وقت میں پیدا فرمایا. اس وقت کے جو صحیح لوگ تھے ان سبھی نے لکھا کہ امام اعظم جیسا آدمی پورب سے پچھم اتر سے دکن تک ایسا نہیں ہے. ہر بات میں یہ بے مثال ہے. حالانکہ امام اعظم کے مخالفین بھی بہت تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت لوگوں نے پریشان کیا، طرح طرح کے الزامات لگائے، اور اللہ والوں کے ساتھ یہ ہوتا چلا جائے. ہاں یہاں تک کہ غلط عورتوں کے ساتھ بھی الزام لگائے اور دیکھو وہ سب ذلیل ہوئے. تو معلوم ہوا یہ الزامات لگانا ذلیل لوگوں کے کام ہیں. کس کے کام ہیں؟ ہاں ذلیل لوگوں کے کام ہیں. جو ذلیل ہوتے ہیں وہی یہ ضلالت والی باتیں کیا کرتے ہیں، اور جو عظیم ہوتے ہیں وہ عظمت والی باتیں کیا کرتے ہیں، وہ عظمت والی باتیں کرتے ہیں. ہاں اب جس کا دل گندا ہوگا اس میں کوئی سمجھے اس میں کوئی بھی اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اچھا جا سکتا ہے. جس کا دل گندا ہوگا اس میں گندگی ہوگی، اس میں گندگی ہوگی. اور دل گندا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ والوں سے کوئی برائی ہوتی ہے. ویسے تو دل نماز چھوڑنے سے بھی گندا، جھوٹ بولنے سے، شراب پینے سے،
اور سب سے زیادہ گندگی جو ہوتی وہ اللہ والوں کی برائی سے ہوتی بے شک ہاں وہ سب سے زیادہ گندگی ہوتی. ایک بات دوسری پڑھو. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى جميع وآله أفضل الدور بطوما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دماغ و ذہن اور ادراک فہم و تفہیم پوری دنیا پہ مشہور ہے. ہاں بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا پوری دنیا کے آدھے لوگوں کی عقل ایک طرف، امام اعظم کی عقل ایک طرف، پھر بھی امام اعظم کی عقل ان تمام عقلوں پر بھاری ہے. اب بتائیے بزرگوں اب کتنے آپ ذہین تھے، ہر بات کا فوراً جواب دے دیا کرتے تھے. جیسی بھی بات ہوتی فوراً، کبھی یہ نہیں کہ کسی بات میں تردد ہوا ہو، سوچا ہو، ادھر بات پوری نکل نہیں پائی، امام اعظم نے اس کا جواب دے دیا. جیسی بھی بات ہوتی، سیاست کی ہوتی، دین کی ہوتی. جی کتاب میں دیکھ کے بتاؤں والے صاحب کی. ہاں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. یہ بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت تھی. بے شک بے شک حق ہے سبحان اور آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت یہ ہے، سب سے زیادہ دنیا میں کسی کے مسلک پہ عمل ہوتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پہ ہوتا ہے. یہ بھی میرے امام کی کرامت ہے. آپ دنیا کے اندر صحابہ کرام کے بعد میں دو ہی بزرگ مشہور ہیں، جی امام اعظم اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. اور ان دو بزرگوں میں ان کے شاگرد بہت ہیں. جی امام اعظم کے بہت شاگرد ہیں، جی. ان شاگردوں میں دو ہی شاگرد بے شک مشہور ہیں. جی کون؟ امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما. حالانکہ ان کے ایک دو نہیں بہت شاگرد ہیں. مالک امام ہاں یہ سب ان کے شاگرد ہیں. ہاں امام شافعی تو یہ فرماتے ہیں فقہ جاننا ہے، فقہ کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے تو امام اعظم ان کے شاگردوں کا دامن پکڑنا لازم ہے. کیوں؟ فقہ جاننے کے معاملے میں، حاصل کرنے کے معاملے میں، سمجھنے کے معاملے میں تمام دنیا امام اعظم کی اولاد ہے. بے شک بے شک. یہ کس نے فرمایا؟ امام شافعی. امام شافعی فرما رہے ہیں. اور آج جنہیں سمجھے صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ نہ اہل حدیث وہ سمجھے امام اعظم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. جی ہے نہیں؟ وہ امام اعظم پہ انگلی اٹھاتے ہیں. جنہیں استنجا کرنے کا تمیز نہیں ہے. ارے استنجا کر لیتا وہ، جیسا یہ پتہ نہ ناپاکی کیا ہے پاکی کیا تو استنجا جانتا ہوگا. جب ان نے لکھ دیا کتے کا پیشاب پاک ہے، لکھا نہیں اہل حدیث نے، تو جب پاک ہے تو پیا کر. کتنا پیتا ہے؟ کبھی اپنی بہن کو پلایا، ماں کو پلایا کتے صاحب کا پیشاب؟ پلاؤ کتے کتیوں کا پیشاب. یہ اللہ والوں کی مار ہے کہ ان سے منہ پھیرا تو کتے کا پیشاب پی رہا ہے، کتیا کا پی رہا ہے، گدھے کا پی رہا ہے. موڈ تو خیر سمجھے وہ معقول اللحم میں ہے، اور یہ غیر معقول اللحم یہ تو نجاست غلیظہ میں ہے. تو دیکھا اللہ والوں سے منہ پھرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟
کہ حرام، گندی، نجس، پلید چیزوں کو سمجھے کھاتا ہے پیتا ہے، جی جی ہے اسے سمجھے. تو جو پاکی ناپاکی میں امتیاز نہ کر سکے بھائی امام اعظم کا مقابلہ کر رہا ہے. کتنا بڑا بے وقوف ہے. امام اعظم کے دور میں اتنے اتنے بڑے ائمہ تھے، وہ بھی سمجھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کرتے. ہاں کچھ حاسدین تھے، مخالفین تھے، وہ تو ہر دور میں رہے ہیں، جی ہر دور میں رہے. حاسدوں کا تو رہا ہے، ہر دور میں رہے. دیکھو سیدی سرکار خواجہ قطب الدین کے حاسد تھے، جی الزام لگایا. سرکار موسیٰ علیہ السلام کے حاسد تھے، الزام لگایا. تو ایسے تو حاسدین تھے، سرکار کے حاسدین تھے. ام الحت المؤمنین میں سیدہ طاہرہ زوجہ مصطفیٰ علیہ طیت و وسنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی سمجھے کچھ رکھتے تھے، ایسے لوگ تھے. ہاں تو یہ تو ہر دور میں ہیں، رہیں گے. میرے اعلیٰ حضرت کے دور میں تھے، لیکن نہیں اعلیٰ حضرت نے ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدین. بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کرو. دیکھا اے میرے آقا رحمت عالم، ایک طرف تو آدائے دین ہے، دین کے دشمن، اور ایک طرف حاسدین ہے. حاسدین کس میں سے ہوتے ہیں؟ اپنوں میں سے ہوتے ہیں. بندہ ہے تنہا شاہ، یہ احمد رضا آپ کا غلام، آپ کا خادم اکیلا ہے، تم پہ کروڑوں درود. کہ حدیث میں آیا جب کوئی پریشانی ہو تو درود و سلام بھیجو، تو کوئی کہہ رہے ہیں تم پہ کروڑوں درود میری پریشانی دور کر دو. ایک دو نہیں، تم پہ کروڑوں درود. بے شک. حدیث میں آیا درود شریف پڑھنے لگو 3 بار یا 7 بار یا 5 بار 11 بار، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. ہے نہیں حدیث میں درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جب اسے پڑھا جاتا ہے تو ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے. اس میں دعا کرنے کی نہیں ضرورت. حدیث میں آیا پڑھتے رہو اور جو بھی نیت ہے وہ کام ہوتے چلے جائیں گے. اور اس میں دعا کری جاتی ہے. میں درود شریف اور سلام کے پڑھنے میں دعا نہیں، جو دل کے اندر ہے وہ پورا ہوتا چلا جائے گا. تو وہی اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ پریشانی جو تھی وہ کہہ دیا ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. کر دو عدو کو تباہ. کیا بات. دیکھا درود پڑھ رہے ہیں، کر دو ہے. عدو کو تباہ، دین کے دشمن نے برباد کر دو، ختم کر دو. ہیں کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو. اور جو میرے حاسد ہیں اپنے ہی لوگوں میں سے، انہیں ہدایت دے تو براہ راست پائے جائیں. اہل بلا کا بھلا، سبحان اللہ. جو اہل محبت ہیں کا بھلا. ان کا خوب بھلا کر دو، سبحان اللہ. انہیں خوب عطا فرما دو، انہیں خوب فائدہ پہنچا دو. تم پہ کروڑوں دو. سبحان اللہ. میرے آقا تم پہ ایک بار نہیں، وہابی نزدیک مرتا ایک بار، تو میں تو تم پہ کروڑوں بھیج رہا ہوں. بے شک بے شک. تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام. مرتے کہتے لاکھوں بار سلام، یہ کہنا حالت تم سے جہاں کا نظام، بے شک. تم پہ کروڑوں سلام. بے شک. دیکھا کتنا بتایا، کروڑوں سلام. دیکھا کروڑوں بھیج رہے ہیں. تو اس لیے ہاں، تو یہ ایک محاورہ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ سلام جو ہے دعا کے معنی میں ہے نہیں. اور دعا میں یہ کہا جاتا ہے، دلال الخیرات شریف کے اندر بہت ایسے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آسمان کے تاروں کے برابر درود، سرکار پہ ریت کے جرزوں کے برابر درود، دنیا کے سارے درختوں کے برابر درود. ایسے دلال الخیرات شریف میں ہر درود کے اندر یہی بیان کرا گیا. آج اگر کوئی دیوبندی بھابی اس پہ اعتراض کرے تو کہا یہ تو دلال الخیرات شریف کے اندر ہے. اور مولوی رشید احمد وغیرہ ایسے پڑھا کرتے تھے، اس کی اجازت دیا کرتے تھے. اگر یہ ناجائز ہے تو وہ تھانوی صاحب سے کیوں پڑھتے تھے، اجازت کیوں دیتے تھے ناجائز کام کی؟ ہیں اس میں دیا ہے کہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، کہ اس کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے دلال الخیرات شریف کا. اس سے یہ فائدہ یہ فائدہ یہ، اور تم کہہ رہے یہ غلط ہے. بھیجا ایک بار سلام اور کہہ رہا سمجھے لاکھوں سلام. اور دلال الخیرات شریف میں تو بھیج رہا ایک بار درود شریف، اور کیا کہہ رہے ہیں زمین کے ریت کے جتنے جرے ہیں جرزوں کے برابر. 1,00,000 جرے ہیں، کوئی گن سکا سکا. پوری دنیا کے دریاؤں کی تو بات ڈالی، تم جمنا کے خالی دلی کے جرے گنا کے دکھائے دے ریت کے. پھر پوری جمنا کے جہاں تک گئی ہے، پھر گنگا کے، پھر جتنی ندی ہیں، پھر سمندر کے، یہ لے گا کوئی؟
اور دلال خیرات شریف میں بار بار ہی ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے برابر، ان میں جتنے پتے ہیں ان کے برابر، ان میں جتنے میوے ہیں اس کے برابر، جتنی گھاس ہے ان کے برابر، جتنا اناج پیدا اس کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، نیک مردوں کے برابر، نیک عورتوں کے برابر درود شریف، برے مردوں کے برابر، جتنے جنت میں جائیں ان کے برابر درود، جتنے جہنم میں جائیں ان کے برابر، جو آپ پہ سلام پڑھے ان کے برابر، جو آپ کے سلام کے منکر ہیں ان کے برابر میں آپ پہ درود۔ دلال خیرات شریف کے اندر یہ سب دیا ہے، اور اس کی پڑھنے کی اجازت بزرگان دین دیتے چلے آئے، بڑے بڑے بزرگوں نے اسے پڑھا، اور خود ان کے بھی لوگ پڑھا کرتے، آج بھی پڑھتے ہیں ان کے لوگ، ان کی کتابوں میں دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی کہا۔ تو بہرحال حاسدین تو ہر دور میں روئے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حاسدین تھے اور ان کے محبین بھی تھے، اور آج بھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جس نے سمجھ لی وہ سمجھے مشہور ہو گیا۔ تو دیکھو امام اعظم کے دو شاگرد بہت مشہور ہوئے، امام ابو یوسف، امام محمد، ہے نہیں، یہ بہت مشہور ہوئے۔ صحابہ کرام کے بعد دو بزرگ بہت مشہور ہوئے، امام اعظم، حضرت غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا غوث اعظم بڑے ہیں یا امام اعظم؟ بتاؤ کون بڑا ہے؟ تو اعلیٰ نے فرمایا یہ دونوں شریعت کی آنکھ ہیں، دونوں شریعت و طریقت کی آنکھ ہیں۔ سوال کرنے والا ہی بہت پیسہ تھا، کہنے لگا یہ کون سی آنکھ ہیں؟ دائیں یا بائیں؟ اور دائیں ہے تو دائیں افضل ہوتی بائیں سے، تم آپ نے کہا دونوں دائیں نہ بائیں کوئی نہ ہے۔ اعلیٰ جیسے ہی جواب دینے والا ہو، کوئی ایسا پیدا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے، جیسے سرکار کی حدیثوں کو موضوع و غیر موضوع کو امام اعظم نے علیحدہ کیا، صحیح و غیر صحیح کو آپ نے علیحدہ کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کا دیدار ہوا، وہاں پہنچے، سرکار کے جسم پاک کی دیکھا ہڈیاں ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، جو بوسیدہ علیحدہ کر رہے ہیں، جو مضبوط انہیں علیحدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، بعض روایت میں آیا خود پہنچے، بعض میں آیا کسی کو بھیجا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خواب انہوں نے دیکھا بہت اچھا ہے۔ کہا کیوں؟ وہ سنت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پابندی میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ علم عطا فرمائے گا، وہ فہم، وہ ادراک، وہ تفہیم عطا فرمائے گا کہ وہ صحیح اور غیر صحیح حدیثوں میں فرق کریں گے، موضوع اور غیر حدیثوں میں فرق کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دے گا۔ تو یہ کب دے گا؟ وہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے سرکار سے ایسی محبت ہوگی، سنتوں پہ ایسے عامل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ علم پھر انہوں نے سمجھے، بعد میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر خواب میں دیکھا ایک بار، تو سرکار نے فرمایا اے بیٹے ابو حنیفہ، تم میری سنتوں کو زندہ کرو گے ہیں، اور ہماری طرف سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ سمجھے؟ انعام کیا؟ پوری دنیا میں امام اعظم کا وہ نام ہے۔ تو معلوم ہوا جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھے، زندہ کرتا ہے، سرکار کی ہے صحیح و غیر صحیح حدیثوں میں فرق کرتا ہے، لوگوں کو اس پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سرکار کے نزدیک سب سے اچھا ہوا کرتا ہے۔ اب یہ سمجھے امام اعظم نے کیا اور سرکار غوث اعظم نے کیا۔ ہاں فرماتے ہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پابندی کی بات ہے، ورنہ عبد القادر یہ بتا دیتا تم کیا کھاتے ہو کیا جمع کرتے ہو، یعنی اتنے بڑے پابند شرع تھے میرے آقا غوث اعظم ہر وقت۔ شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غوث اعظم وہ ولی کامل ان کی مثال نہیں، ان کے ایک ہاتھ میں شریعت ہے اور ایک میں طریقت ہے، دونوں سمندر ان کے پاس ہیں، کہ ان جیسا ولی نہیں، کہ دونوں سمندر ان کے ساتھ ہیں، جس میں سے چاہتے وہ لے لیتے، ان کی مثال
نہیں تو غوث اعظم شریعت کے سمندر، طریقت کے سمندر، دیکھو امام اعظم اس میں ہیں، یہ اس میں ہیں، دونوں سمجھے یکتائے زمانہ ہیں، بے شک دونوں یکتائے زمانہ ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے وہ یہ دو بزرگ ہوئے۔ بے شک کون؟ امام اعظم اور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ۔ اب ان بزرگوں کو بہت سے بزرگوں نے سمجھا اور ان کی زندگی پر عمل کیا۔ جس نے ان کی زندگی پر صحیح سے عمل کیا وہ اپنے وقت کا سمجھے مہتاب عالم بن گیا۔ جس نے ان سے جتنا بھی زیادہ فیض لیا، جتنی زیادہ محبت کی اتنا ہی زیادہ چمکا۔ اب چلے آؤ اس زمانے میں سمجھے سب سے زیادہ فیض لینے والے، ان بزرگوں کا چرچا کرنے والے، ان کے مذہب کو روشن کرنے والے بریلی کے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند۔ یہی وجہ ہے حضرت تو بہت ہوئے، مفتی تو بہت ہوئے، مگر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم جیسا نہیں ہوا۔ بے شک اس دور میں دو مشہور ہوئے تو اس دور میں بھی دونوں باپ بیٹے مشہور ہوئے، ہے نہیں؟ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں مجدد ہیں، ہاں بے شک دونوں باپ بیٹی بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ولی ابن ولی بھی ہیں، مجدد ابن مجدد بھی ہیں، قطب ابن قطب بھی ہیں۔ وہ عاشق رسول ایسے ہیں جس کی مثال نہیں۔ کیوں مثال نہیں؟ کہ اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول جنہوں اشرف علی تھانوی جیسے انسان نے عاشق رسول لکھا، جبکہ اشرف علی تھانوی کو خوب پتا کہ ہم پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، پھر بھی عاشق رسول۔ دیکھا اعلیٰ حضرت کا عشق کتنا مشہور ہے پوری دنیا کے اندر ہے۔ جب مخالف نے عاشق رسول کہہ رہا تو فرشتے کیا کہتے ہوں گے، پھر حور گل میں کیا کہتی؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہی کہتی ہے بلبلے ہے رجا کی طرح کوئی سحر بیاں ہے کوئی۔ دیکھا جنت کی حوریں، جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ ارے رضا کی طرح کوئی ایسا بیان کرنے والا ہے، نعت خوانی کرنے والا ہے جس کا ایک دم اثر دل پہ ہو، سحر کی طرح ہے کوئی؟ دیکھا جنت میں ہو رہا ذکر یہ اعلیٰ حضرت کا، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جینا ہے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واسف شاہ خدا۔ پھر حوریں کہہ رہی ہیں جنت کے سندے، فرشتے کہہ رہے ہیں، حور و گلما وہاں کے کہہ رہے ہیں نہیں ہند میں واسف شاہ خدا، ہدایت کے شہنشاہ، ہدایت کے بادشاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا ہندوستان میں احمد رضا جیسا نہیں ہے، نہیں ہند میں واسف شاہ خدا، مجھے شوخی تبا رضا کی قسم، مجھے فرشتے کہہ رہے ہیں حورے کریں مجھے رضا کی محبت، ان کی اکڑائی، ان کے جذبات کی قسم۔ دیکھا ان کے جذبات کی قسم، ان کے جذبے کیا ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ دیکھا یہ ان کا جذبہ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو وہ ناز دبا اٹھائے۔ دیکھا اعلیٰ حضرت دبا بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دبا بھی نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے درد جگر کی کوئی کمی ہو عشق نبی میں خدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت مشہور ہوئے، یہ دو سمجھے اعلیٰ حضرت اور ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند کیسے مشہور ہوئے کہ آج دنیا میں جب مفتی اعظم بولا جاتا تو ایک دم مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرضوان کا تصور و خیال آ جاتا ہے، دنیا میں مشہور یہ دونوں۔ اب انہی دونوں کی پیروی کی، انہی دونوں کے مشرب پہ مسلک پہ صحیح سے عمل کیا کرایا حضور تاج الشریعہ نے، تو آج پوری دنیا میں سمجھے تاج الشریعہ مشہور ہے۔ تو معلوم گا جو بزرگوں سے جتنی محبت کرتا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کے دور میں بہت فرقے تھے، اعلیٰ حضرت سب پہ غالب رہے، مفتی اعظم ہند کے دور میں بڑے پیر تھے، سب پہ غالب رہے، رہے نہیں۔ جب بدھیا بنائے جا رہے تھے، ہجڑے کرے جا رہے تھے،
हैं तो कोई पीर साहब बोले कोई या मुफ्ती साहब कोई बोले ये हराम है। उधर मेरे मुफ्ती आदम हिंद ने समझे हिजड़ा होने से बचाया। जो आज मुफ्ती आदम हिंद को बुरा कह रहे हैं वो खुद बुरे हैं। अल्लाह के वली को बुरा कह रहा, शर्म नहीं आती बेहुदे। और मुफ्ती आदम हिंद समझे कर्म ना करते तो पैदा ना होता। तो तेरा बाप हिजड़ा बन जाता, कैसे पैदा होता? तेरा बाप बधिया बन जाता, खस्सी हो जाता। अरे है नहीं, नसबंदी हो रही न हो रही थी हैं? तो ये मुफ्ती आदम हिंदी की करामत है। कहता है हमारे पीर ने मुर्दा जिंदा कर दिया। कितने मुर्दे कई करे? तो तेरे पीर ने 2 4 10 20 कर दिए, मेरे मुफ्ती आदम ने करोड़ों को जिंदा कर दिया। हिजड़ा होने से बचाया। तब करोड़ जो हिजड़े हो जाते करोड़ों बच्चे मरते, पैदा ना होते। तो मुफ्ती आदम हिंद की समझे करामत से करोड़ों पैदा हुए। और आला हजरत की करामत फतवा रज़विया और दीगर किताबों से समझे जो बदमज़हब हो रहे थे, करोड़ों को बचा लिया पूरी दुनिया में आला हजरत ने। बहुत बड़ी करामत है आला हजरत जिसका नाम है। हाँ, गौसे आजम का बहुत खास करम है इमाम आजम का, कैसी के आला हजरत ने करोड़ों का ईमान बचाया। तो गोया कि आला हजरत ने करोड़ों को ईमान पर रखा। करोड़ों पर हाँ आपका समझे करामतों का समझे ऐसा असर हुआ करोड़ों पर, जो समझे कुफ्र तरफ जा रहे तो उन्हें बचा लिया है। और मुफ्ती आजम हिंद ने करोड़ों को समझे जो ख़त्म होने जा रहे थे, जो अभी आलम हस्त में आए भी नहीं थे, आलम अदम में थे, उन्हें वहीं रोका जा रहा था, रोकने की चल रही थी। तो मुफ्ती आजम ने निगाहे विलायत से देखा, बोले नहीं तुम्हें आना आ जाओ, इसे ख़त्म कर दे रहे हैं। ख़त्म कर दिया है। तो आज यही वजह है कि मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब इन्हीं के मशहब इन्हीं के मसलक को लेके ताजुश्शरिया ने पूरी दुनिया में रोशनी दी। तो आज पूरी दुनिया के अंदर ताजुश्शरिया, जबकि देखा आज कितने लोग हैं जो ताजुश्शरिया के खिलाफ फतवा दे रहे हैं, मगर उन सब के फतवे ऐसे हैं जैसे दबके रह गए। दबके रह गए। तमाम पर कौन हावी है? ताजुश्शरिया। हाँ, ताजुश्शरिया सब पर हावी हैं। हाँ, हर एक पर हावी हैं ताजुश्शरिया। क्यों? वो अपने बुजुर्गों के पक्के सच्चे आशिक शहदाई और समझे उनके तरीके पर चलने चलाने वाले। हाँ, तो इसलिए उन पे बहुत ख़ास करम है। आज पूरी दुनिया में ताजुश्शरिया का वो है जो बहुत मुकाबला करते थे ताजुश्शरिया, फिर अपने आप को अफजल कह रहे थे, बहुत बड़े बन नहीं थे। जब ताजुश्शरिया का इंतकाल हुआ तो समझे मुँह सुकड़ गया, जैसे मालूम है उनके मुँह पर पता ना कौआ कौन मुद गया। मैंने क्यों? बोले बहुत गज़ब हुआ क्या कि ताजुश्शरिया के जनाजे में कई करोड़, तब हम क्या करें? हम मरे तो इतने कहाँ से लाएंगे? हम तो उनसे बड़े बन नहीं थे, तब दुआ मांग रहे हैं हम मरे ना आए। बच जाऊँ क्या? और ताजुश्शरिया के बाद में ऐसे कितने जो थे अपने आप को बन रहे थे, वो कितने दुनिया से चले गए। बताओ उनके जनाजे में कितने थे? ताजुश्शरिया की पासिंग के बराबर भी नहीं थे। देख लो कितने चले गए दुनिया से ताजुश्शरिया के बाद में, जो अपने आप को बड़े बड़े पीर बनने के जिन्हें कुतब कहा जा रहा था। पता न कौन कौन से समझे ने ताजदार अहले सुन्नत का, कौन कौन से समझे उन्हें खिताबात दिए जा रहे थे। देखो ताजुश्शरिया की पासिंग के बराबर नहीं। गौसे आजम ने कहा जो मेरे अख्तर रजा का मुकाबला करेगा वो बिठ के रह जाएगा। ये मेरा है, और जिसे गौसे आजम कहते मेरा है तो उसकी बात अल्लाह अकबर है। ताजुश्शरिया ने गौसे आजम की बारगाह में जब वो कलाम कहा तो कितना करम हुआ है। नहीं, पीरों के आप पीर हैं या गौस आलम के अहले सिफा के मीर हैं। देखा औलिया किराम के आप ताजदार हैं, कायद हैं, रहनुमा हैं। देखा
جو ہے اہل صفا کے اولیاء کرام کے سرکار غوث اعظم رہنما ہیں. اور کیا کہتے ہیں آخر میں؟ دل کی سنائیں اختر دل کی زبان میں. دل کی زبان کون سی ہوتی جانتے ہو؟ کون سی بھاشا دل کی ہے؟ انگلش ہے، فارسی ہے، عربی ہے. کون سی بھاشا دل کی؟ دل کون سی بولی بولتا ہے پتا ہے؟ دل کون سی بولی بولتا ہے؟ کون سی بھاشا ہے؟ ہاں میں نے کتنی بار بتایا. دل کی سنائیں اختر دل کی زبان میں کہتے ہیں بہتے نیر یا غوث المدد. بہتے نیر دیکھا آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہاں جب دل روتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یہ دل کی زبان ہوتی ہے. دل کہتا ہے دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں. اب دل کی زبان کیا ہے؟ وہ دل کہہ رہا اے یا غوث المدد. زبان بھی کہہ رہی یا غوث المدد. اب دل نے کہا تو آنسو کی شکل میں لے کے تو آنسو کہہ رہے یا غوث المدد. غوث اعظم نے فرمایا اے میرے اختر میں تیری ہمیشہ ہوں مدد پر. تو دیکھو غوث اعظم نے کیسی مدد فرمائی. تو سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں شریعت و طریقت کی آنکھ ہیں. پوچھا یہ کون سی آنکھ ہیں؟ کیا سب یہ دائی ہیں؟ اس میں بائیں کوئی. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ادب کتنا ہے. انہیں بایاں کہنا بھی الٹا کہنا بھی اعلیٰ حضرت کی محبت ان کی غیرت کو گوارا نہیں. تو جو اتنا امام اعظم غوث اعظم کے بارے میں محبت کا اتنا بڑا پابند ہو اتنا بڑا عاشق ہو انہیں بایاں یا سمجھے بایاں نہیں کہہ سکتا تو رسول پاک کا کتنا بڑا وہ عاشق ہوگا. کتنا بڑا وہ عاشق ہوگا. یہی تو ان کا عشق تھا تو انہوں نے کہا تھا برق رضا ہے خنجر خونخوار برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائی نہ شر کرے. برق رضا ہے دیکھا خنجر کل کے رضا ہے خنجر کل کے رضا ہے. رضا کے قلم کی نوک جو ہے نوک ہوتے نہیں نب اسے کل کے کہتے ہیں. کل کے رضا ہے خنجر ایسا خنجر ہے ایسا ہتھیار ہے جو ایک دم کھوکھار کر دیتا ہے. اتنا خوکار کرتا ہے جیسے آسمان سے بتی گرتی ہے اور جہاں گر جاتی ہے ایک دم جلا کے بھسم کر دیتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوکار برق بار. برق بار یعنی آسمانی بتی کی طرح. آدا سے کہہ دو دشمنان رسول سے کہہ دو خیر منائے. ہمیشہ سرکار کے لیے سمجھے اچھا خیال کرے اچھا لکھے اچھی تقریر کرے ان کے بارے میں. آداب سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے برائی نہ کرے. اگر میرے آقا کی برائی کری تو کل کے رضا ہے. تو رضا کا قلم جو ہے اس کی نوک جو ہے وہ خونخوار برق بار ہے. ہاں اب نہیں مانا تو والا نے قلم اٹھایا چلائے گا لگ گیا اس کے وہ قلم. وہ ایسا سمجھے خونخوار کرا کہ اتنا بڑا گھاؤ بھر گیا. اگر ہمالیہ پہاڑ بھی اس کے اندر ٹھونس دیا جائے پھر بھی نہ گھاؤ بھرے آئے. ہزاروں سمجھے لوگ کتاب لکھ رہے ہیں تھانوی صاحب کو بچانے کے لیے مگر نہیں بچا پا رہے ہیں. اعلیٰ نے پہلے کہہ دے یہ رضا کے نیزے کی مار کہ عدو کے سینے میں کیسے چارہ چوری کا بار ہے یہ بار بار سے پار ہے. ہاں تو یہ رضا کون ہے؟ امام اعظم کے عاشق ان کے مقلد. یہ رضا کون ہے؟ غوث اعظم کے عاشق ان کے خاص مرید. بے شک بے شک خاص الخاص مرید میں ہیں یہ اعلیٰ حضرت. ہاں ایسے نہیں. ہاں تو یہ ان دونوں بزرگوں کے یہ دونوں بزرگ جو ہیں عشق میں مست تھے.
جی یہی وجہ ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کے عشق میں اہل سنت مست ہیں، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مست ہیں اعلیٰ حضرت کے عشق میں۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے ان دونوں بزرگوں کا سمجھے ہمیں عشق کا جام پلایا۔ بے شک امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیشہ عشق رسالت میں گزری۔ جی بے شک بے شک بہت بڑے عاشق رسول تھے، آپ نے دین کا جانتی ہو اتنا بڑا کام کیا کہ آج تک آپ جیسا کوئی ایسا نہیں ہوا۔ یہ جتنے مسائل آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ یہ سارے مسائل اکٹھے کس نے کیے؟ امام اعظم سے پہلے بزرگان دین مسائل بیان کرتے تھے، کتابیں وغیرہ نہیں لکھتے تھے۔ یہ سب کتابیں کس نے لکھی؟ امام اعظم نے۔ کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الروزہ صوم ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الوراثت ہے۔ یہ سب یعنی ختم کیا کر رہا ہے کہ وراثت پہ۔ یہ وراثت آخری ڈگری ہے نہیں، ارے مرنے کے بعد۔ جی جی تو دیکھو امام اعظم ہی نے سب یہ اکٹھا کیا، جی اس سے پہلے نہیں۔ آج وہابی دیوبندی دیکھتے ہیں فوراً کتاب دیکھ رہے، تو امام اعظم سے برائی کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیوں دیکھ رہے جی ہیں؟ نکال، تیری ہمت ہو تو مسائل نکال لے گا۔ مقابلہ امام اعظم کا کر رہا ہے، اب مدد انہی کے لیے رہا ہے۔ جی یہ ننخرے جو ہیں، ہاں جب اپنی محفل میں بیٹھیں گے تو بہت برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ شرک وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سمجھے؟ کہ تقلید کرنا شرک ہے، یہ وہ ہے جی۔ ہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، حالانکہ وہ لوگ صحیح تھے، ان کا مسلک دوسرا تھا۔ جی بولے ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے۔ جی امام اعظم نے فرمایا کس بات پہ؟ بولے اس بات پہ مناظرہ کرنے آئے کہ آپ نے یہ کہا کہ جماعت میں امام کے پیچھے جو ہے مقتدی کو قرات جائز نہیں۔ آپ نے ہاں بولے اس پہ مناظرہ کریں گے۔ بہت لوگ تھے، جی تو آپ نے فرمایا کہ سب لوگ مناظرہ کرو گے؟ بولے ہاں سبھی کریں گے۔ بولے اچھا پھر سب ایک ساتھ بولو گے؟ نہیں ایک نہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہم ایک کو اپنا قائد بنا دے رہے ہیں، اپنا رہنما۔ وہ بات کریں گے، ان کی بات ہماری بات، جی ان کا بولنا ہمارا بولنا، ان کا کہنا ہمارا کہنا، ان کی جیت ہماری جیت، ان کی ہار ہماری ہار۔ جی آپ نے کہا اچھا کہ ہاں، تو کیا تم نے اپنا انعام؟ تو ان کی ہر بات تمہاری بات ہے۔ بولے ہاں۔ تو امام اعظم نے فرمایا پھر تو فیصلہ ہو گئے۔ جی بولے کیا فیصلہ ہو گیا؟ بولے جب تم ان کی ہر بات کو اپنی بات مان رہے ہو مناظرے میں، تو یہی امام کی بات ہے، امام کی بات مقتدی کی بات ہے۔ بے شک جب تم نے یہاں مان لیا تو وہاں کیوں نہیں مان رہے؟ وہاں مان لو۔ جی بولو اب ان کا جو قائد بن کے آیا، رہنما بن کے، اب بغلیں جھانکے چلے گئے بیچارے۔ تو امام اعظم کی یہ شان ہے، ایک منٹ نہیں لگتا، ایسا جواب دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آج جنہیں استنجا نہ کرنا رہا، وہ امام اعظم کا مقابلہ کر۔ ایک مجھ سے کہنے لگا وہ قرات کرنا جو ہے ضروری ہے، حدیث میں آیا ہے، مگر سورہ فاتحہ کے سمجھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کھجوری کی بات ہے، مدینہ مسجد میں تھا، وہ لے کے آیا حدیث شریف۔ میں نے اچھا کہا؟ بولے حدیث میں دکھا۔ میں نے کیا؟ بولے دیکھیے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے وہ اپنے دل میں پڑھا کرتے تھے، نفس ہی بتایا ہے۔ تو دل کے اندر پڑھنا نہیں ہوتا، سوچنا ہوتا ہے۔ جی اور قرات کہتے ہیں قرآن شریف کو صفات لازمہ عارضہ اس کے مخارج کے ساتھ میں ادا کرنا، جسے قرات کہا جاتا ہے۔ اور جب ایسے قرات ہوگی تو دانت بھی چلیں گے، ہونٹ بھی چلیں گے، کچھ الفاظ یہاں سے نکلتے ہیں، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ تالو سے لگتے ہیں، کچھ داڑھ سے نکلتے ہیں، تو اس میں ہونٹ بھی چلیں گے، زبان بھی چلے گی۔ اور ویسے جو بتایا دن میں پڑھو تو اس میں نہ منہ چلتا، نہ دانت چلتا، نہ بس پڑھنا نہیں، وہ قرات نہیں، بس سوچنا ہوتا ہے، وہ سوچنا ہوتا۔ تو میں نے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے پھر جی بتاؤ، تم اگر سمجھے نماز تمہارا امام پڑھا رہا ہے
اب مقتدی جماعت میں آیا، اب امام نے انہوں نے نیت باندھی، امام نے کہا اللہ اکبر، اب وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب امام رکوع میں چلا گیا تو اب بتاؤ مقتدی اب کیا کرے گا؟ رکوع میں جائے گا یا الحمد شریف پڑھے گا؟ اب مقتدی رکوع میں جائے گا یا الحمد شریف پڑھے گا؟ اگر الحمد شریف پڑھ جائے تو اس کا رکوع چھوٹ رہا ہے، اور الحمد اور رکوع میں جا رہا تو اس کی قرات چھوٹ رہی، تو بتاؤ اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ بتاؤ ہیں؟ بولے وہ رکوع میں چلا جا، تو میں نے پھر قرات پڑھنا کہاں ہوا؟ تم تو کہہ رہے ہو بھائی سورہ فاتحہ چھوڑ دے، نماز نہیں، لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب تم کہہ رہے، بار بار پڑھتے اس حدیث کو، اب یہ کہاں گئی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ اب کہاں گئی حدیث؟ یہ بھول گئے ہیں؟ میں نے ایک نہیں بہت، میں نے اب بتاؤ آمین تمہارے یہاں کہنا واجب ہے؟ بولے ہاں۔ میں نے اب امام صاحب تمہارے الحمد شریف پڑھ چکے، اب تم ابھی نہیں پڑھ پائے، سب کرائیں آمین، اب بتاؤ تم الحمد شریف پڑھو آمین کہو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ میرا منہ دیکھے وہ۔ اس طرح میں نے کئی باتیں تو یہ ہیں جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا ہے نہیں؟ ارے استنجا وہی تو کرے جو پاکی نہ پاکی جانتا ہو۔ ان کا جب کتے کا پیشاب پینا ہی جائز ہے تو یہ پاکی نہ پاکی جانتے ہی کہاں ہیں؟ اور مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ ہمارے امام اعظم کا۔ انہیں یہ پتہ نہیں، اور مقابلہ کس کا کر رہا ہے؟ امام اعظم کا۔ اور امام اعظم کی شان کو یہ بیچارے کیا جانیں گے ہیں؟ انہیں کا تمیز ہے جو حلال و حرام کو بھی نہ پہچانتا ہو، جن نے دریا کے سارے جانور حلال لکھ دیے ہو، خنزیر کھانا کتا کھانا جائز لکھ دیا ہو ہے، تو یہ کہ جانے گا ارے میرے امام اعظم کی شان کو دیکھو۔ بزرگوں نے جانا، شیخ احمد مجدد الفسانی فرماتے ہیں امام اعظم کو اللہ نے وہ سمجھے معرفت عطا فرمائی تھی، ایک شخص آیا اس نے وضو کیا تو آپ نے فرمایا یہ زانی آدمی ہے، وضو کو دیکھ کے فرما دیا۔ دیکھا کتنا علم تھا۔ ایک شخص آیا اس نے وضو کیا تو آپ نے فرمایا چور ہے، چوری کر کے آیا ہے، اور یہ رات دن چوری کرتا بھابی، کہیں ایمان کی چوری، کہیں اس کی چوری، کہیں ادھر دغا بازی، کہیں ادھر دغا بازی کرتا ہے۔ دیکھا اسے پتہ لگ جائے گا، ان کا مقابلہ کر جائے۔ ایک آیا ان نے وضو کرا تو میرے امام اعظم نے فرمایا یہ غیبت کر کے آیا ہے۔ دیکھا پانی سے پہچان لیا کرتے تھے میرے امام اعظم کو، یہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ ایک آیا ان نے وضو کیا تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ دیکھا تو جب امام اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے کہ پانی سے پہچان لے یہ زانی ہے یا چور ہے یا ماں باپ کا نافرمان ہے یا غیبت کرنے والا، جب امام اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو کوئی کیا جان سکتا ہے؟ جب امام اعظم پانی دیکھ کے پہچان رہے ہیں تو رسول اعظم بھی اپنے ہر امتی کو پہچان رہے ہیں۔ صحابی کہتا ہے کہ تم کہتے یا رسول اللہ کہ رسول پاک تمہیں پہچانتے؟ ہم کہتے ہیں ہاں پہچانتے ہیں۔ پہچانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم پانی دیکھ کے پہچان رہا تو میرے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا رسول تو کوئی آیا نہیں ہے حسن الہی کی چمک ان میں نمودار، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں دیکھا تو سرکار جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا ہے۔ ہاں تو سرکار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے پیارے ایسے چہیتے تو پانی دیکھ کے جان لیا کرتے ہیں۔ تو سرکار کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، سرکار سبے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا ننکھرا کہ بتاؤ تم کیا بات ہے،
ہیں؟ ارے بھائی نون کراؤ کیسے دیتے بھائی؟ ارے زیادہ نون کراؤ تو کھانا بیکار ہو جاتا ہے، یا کھٹا کہہ دوں میں. ہیں؟ چلو بھائی یہ کہہ رہے ہیں. ہاں ایک بدبودار کہنے لگا کہ بتاؤ تم سرکار کو پکارتے اکٹھے ہوئے کے 10 20 50 50 100 سرکار کیسے پہچان لیتے ہیں؟ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ نہیں تو کیوں نہ پہچان لیں، بالکل پہچان لیتے ہیں. میں نے بچے کھیلتے ہوتے 10 20 کوئی بچہ پکارتا ہے یا روتا ہے یا 2 4 بچے رو گئے، ماں فوراً نے کہا میرا منا روئے رہا ہے، میرا ببلو روئے رہا ہے، میرا پپو مجھے پکار رہا ہے، ہر میری گڑیا مجھے پکار رہی ہے. اسی کو آواز آ رہی ہے. جب ماں کو اتنا سمجھے علم ہے کہ وہ پہچان لے میرا پپو ہے، میرا گڈو ہے، میری گڑیا ہے، میری بیبی ہے، میری فلاں ہے. جب ماں کو اتنا سمجھے اللہ کی طرف سے علم ہے تو امام الانبیاء کی تو شاہنی نرالی. جب انہیں کوئی کہیں سے پکارا تو پیارے آقا کہہ رہے ہیں سمجھو رفیق پکار رہا ہے، آپ نادل پکار رہے ہیں، مناظر پکار رہا ہے، ارسل پکار رہا ہے، انس پکار رہا ہے، حافظ عرفان پکار رہے ہیں، عطا پکار رہا ہے، سمجھے فرید پکار رہا ہے، فلاں پکار رہا، فلاں پکار رہا ہے. اور کہیں اعلیٰ حضرت پکارا تو میرے آقا کہتے ہیں میرا سمجھے پکا سچا عاشق اور سنیوں کو سردار بریلی کا احمد رضا مجھے پکار رہا. چلو اب وہ آنے والا مدینے میں اس کا انتظار کرو. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ اعلیٰ حضرت، نعرہ اولیاء کرام. کیوں اعلیٰ جند کیا دم نزا جاری ہو میری زباں پر محمد 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 ہے نہیں. ادھر اعلیٰ حضرت کی زبان پہ محمد محمد تھا، ادھر مدینے میں سرکار انتظار فرما رہے ہے نہیں. ہاں ایک نے دیکھا، ایک بزرگ تھے ملک شام کے رہنے والے، دیکھا بہت سے صحابہ کرام سرکار کھڑے ہوئے ہیں. سلام کیا، بولے سرکار کسی کا انتظار کا؟ یہاں کا کون؟ کہ احمد رضا ہندی کا انتظار ہے، وہ آنے والا ہے. ادھر اعلیٰ حضرت کرے تھے دم نزا ہو میری زباں پر محمد محمد نہیں. وہ تو مفتی اعظم نے کہا ہے پکارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں گا زہے جت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حد. ہاں سمجھے اس میں تو دیکھا ادھر اعلیٰ سرکار کا نام جو رہے محمد محمد کہہ رہے ہیں، ادھر سرکار کہہ رہے ہیں میرا احمد رضا ہے. دیکھا سرکار کو سب خبر، ہاں سب خبر ہے. تو یہاں جو پروگرام میں دیا سرکار کو خبر ہے نہیں کہ میرے ابو حنیفہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور سرکار کہہ رہے ہیں اے نعمان بن ثابت تم نے میرے دین کو سمجھے، نئی جان بخش دی، اب دیکھو تمہارا ذکر فیضان اعلیٰ حضرت میں تمہاری یاد میں منایا جا رہا ہے. کیا میری طرف سے یہ انعام تقسیم کرو جائے گی ہے نہیں. وہ سب انعام تقسیم کر رہے ہیں. امام اعظم پہلی بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، ان کا کوئی کمی نہیں ہے. ہاں امام اعظم کی وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی بھی جاتا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. ایک بار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص سے گیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، بہت لوگ تھے. وہ چلنے کو وہ آپ نے روک دیا، سے مت جاؤ، بیٹھا گیا. جب سب چلے گا تو وہاں اپنے مصلی کے نیچے سے ایک تھیلی نکالی جو دیناروں سے بھری تھی، اشرفیوں سے. بولے لے جاؤ. بولے کیوں؟ بولے تم غریب آدمی، تمہارے کپڑے پڑے بہت بوسیدہ بیچے، تو میں نے کہا بھی سب کے سامنے نہیں دوں تمہیں، تم یہ نہ سمجھو. اب تمہیں روک کے اکیلے ہم دینا لے جاؤ. کہنے لگا حضرت میں تو بہت مالدار ہوں، میرا ایسا کاروبار ہے. بولے کاروبار ہے پھر تو ایسے کپڑے پہنتا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ کنجوسی کرتا جب اللہ نے دیا تو خرچ کرو. اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ناشکری ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے ہیں؟
یہ بھی کنجوسی ہے. جب پیسہ ہے تو کیوں نہیں کھا رہے ہو, کیوں نہیں خرچ کر رہے ہو, کیوں نہیں پہن رہے ہو؟ دین کے کاموں میں خرچ کرو, مگر بازے میں نہیں, ناچ میں نہیں, ڈی جے فیجے میں نہیں, شراب میں نہیں, جوئے میں نہیں, چندے سے نہیں. ہاں اچھے کاموں میں. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون, ہے دوسرے بارے میں, اے محبوب تم سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں. تو قرآن نے کیا فرمایا, قل ما انفقتم من خیر. کیا فرمایا قرآن نے, یہ مت پوچھو کیا خرچ کریں. خدا کی راہ میں جو کیا خرچ کرو, پیسہ خرچ کرو, سونا خرچ کرو, چاندی خرچ کرو, زمین خرچ کرو, کپڑا خرچ کرو, کھانا خرچ کرو, کچھ بھی خرچ کرو, یہ مت پوچھو کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. من الخیر یعنی اچھی جگہ خرچ کرو. سوال کیا تھا, ماذا یسألونک ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں. تو کہ مت پوچھو کیا, ارے خدا کی راہ میں ہر جائز حلال چیز خرچ کرو, سمجھے. یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. اچھی جگہ, یعنی ناچ میں, گانے میں, شراب میں, ان خرافاتوں میں مت خرچ کرو. اور جن باراتوں میں ننگ پن ہو, بے پردہ عورتیں وہاں جائے کے مت خرچ کرو, ان سے بچو. مسجد میں خرچ کرو, مدرسے میں خرچ کرو, میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرو. اور اللہ نے پوری کائنات سرکار کے میلاد ہی کی وجہ سے بنائی ہے نہیں. حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا تو میں نے پیدا فرماتا, نہ زمین بناتا, نہ آسمان, نہ ستارے, نہ سورج, نہ چاند, نہ جنت, کچھ نہیں بناتا. کیا بنایا, میلاد کے لیے. آج جو میلاد سے چڑھ رہے ہیں, جنہیں میلاد سے بغض کین ہے, کینسر ہو رہا ہے, تو زمین پر نہ رہیں. وہ میلاد کے لیے بنایا, فرش بچھایا اللہ نے میلاد پہ کے لیے, آسمان کا شامیانہ لگایا, چاند و سورج کے اللہ تعالیٰ نے مرکریاں لگائیں میلاد کے لیے, یہ ہوا میلاد کے لیے, سب میلاد کے لیے. حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے, یہ سب کس کے لیے. ہاں فرماتے ہیں اعلیٰ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, سب ان کے لیے ہے. اور کیا ہے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آہے احیاں, تمہارے لیے, کس کے لیے آئے. تو سرکار کا کام کر رہے ہیں, میلاد پڑھ رہے ہیں سرکار کا. کون کر رہا ہے, جو قرضہ وہ کر رہا ہے, جو جسے چڑھ رہا ہے وہ سرکار کے لیے ہے, وہ اپنے نفس کے لیے, شیطان کے لیے ہے. ہاں ہم آہے ہیں, اٹھیں بھی وہاں, ہاں دہن میں زباں, بدن میں ہے جا, یہ سب کس کے لیے. ہاں اور کیا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, اصالت کل, امامت کل, ولایت کل, حکومت کل, خدا کے ہیں تمہارے لیے. دیکھا, اصالت کل, دیکھا, حکومت کل, ولایت کل, امارت کل, خدا کے ہیں, سب کس کے لیے. ہاں سب انہی کے لیے ہے. دیکھا, فرشتے خدم, رسول حشم, تمام امم, وجود و عدم, غلام کرم, وجود حضور و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے. نہ روح الامی, نہ عرش بری ہے, نہ روح الامی, نہ عرش بری, جو رمزیں کھولی ازل کی نہا. دیکھا یہ سب کس کے لیے. ہاں کسی کو پتا ہے, نہ لوح مبین, نہ عرش, نہ روح الامی, نہ عرش بری, خبر ہی نہیں. ہاں جو رمزیں کھولیں, دیکھا کسی کو نہیں پتا. کہہ رہے قلم میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, قلم نے سب لکھ دیا لوح محفوظ پہ. وہ اعلیٰ فرمایا قلم کو کیا ہے, نہ قلم کو خبر ہے, نہ لوح محفوظ کو خبر ہے, اسے بھی نہیں پتا ہے. نہ لوح مبین, نہ روح الامین, نہ عرش بری, کوئی بھی کہیں ہے خبر ہی. جو رمزیں کھولیں ازل کی نہا تمہارے لیے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ راز ظاہر کیے, آپ کو عطا فرمائے, راز و رموز, علوم, سمجھے.
وہ جبریل کو بھی نہیں پتا، نہ جبریل کو پتا، نہ وہ سمجھے لوح قلم میں ہے. بتا دے قلم میں سب کچھ لکھا، اللہ پہ سب لکھا گیا تختی پہ، وہاں بھی نہیں ہے. اب سرکار کو کتنا علم ہے؟ سرکار کو بہت علم ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تو جبریل کو بھی میرے آقا کے علم کے بارے میں نہیں پتہ ہے. جب نہیں پتا تو میرے آقا کو پڑھانے آتے تھے جبریل. جب بے وقوفوں نے لکھا جبریل پڑھانے آتے تھے، اور ایک نے تو یہاں تک کے لکھ دیا، سمجھے، بے دال کے بودم نے، ہاں جی اتنا تک کے لکھ دیا کہ سرکار نے اردو مدرسہ دیوبند سے پڑھی. یعنی مدرسہ دیوبند والے جو ہیں وہ سرکار کے استاد ہیں. یہ تو مطلب ہوا. بتاؤ، جسے اللہ نے بنایا ہر شے کا عالم ہیں. بتاؤ، قادیانی کی طرح یہ خواب سنا ہی نجدی، ذات بے عیب کو یہ عیب لگا ہی نجدی. جسے اللہ نے بنایا ہر شے کا عالم، اپنے ملوں سے اسے اردو پڑھا ہی نجدی. جسے اللہ نے بتاؤ ہر شے کا عالم بنا دیا، تو اسے بتاؤ گے نہیں کتنے غلط لوگ ہیں، کتنے بیکار لوگ ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے. ارے ان کے غلاموں کو دیکھو، ان کے غلام کتنے، ان کے ایسے غلام سرکار نے انہیں بھیجا خط لے کے دعوت اسلام دینے کے لیے. ان کی زبان عربی تھی. سرکار نے قدم اس ملک پر پہنچو گے، وہاں کی زبان انگلش بولنا شروع کر دو گے. سبحان اللہ. کوئی انگلش بول لیا، کسی کو بھیجا فارس میں وہ فارسی بولنے لگا. جہاں بھیجا سمجھے وہ، جب سرکار سمجھے یہ کرم کر رہے ہیں اپنے غلاموں پر کہ انہیں وہاں کی زبان آ گئی بغیر سیکھے، جی تو سرکار یہاں سیکھنے کے لیے اردو جائیں گے. بتاؤ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں یہ لوگ ہیں. اچھا چلو، سرکار نے اردو یہاں سیکھا. سرکار کی بارگاہ میں بیل آیا ہیں، یہ بھی بیل وہ بھی بیل، مگر وہ بیل اچھا ہے، وہ توہین نہیں کرتا ہے. ہاں، اب سرکار تو اس نے آئے کہ اپنی پریشانی ظاہر کری. بتائیے بیل کی بولی سرکار نے کہاں سیکھی ہے؟ نہیں، اونٹ آیا سرکار کی بارگاہ میں، یہ بھی اونٹ ہے وہ بھی اونٹ، اونٹ اچھا ہے نا، پورا اونٹ ایریا ہے نہیں. ہاں، اب بیل بھی بولتے ہیں بے وقوف کے لیے، کہاں کیسا بیل ہے. تو یہ بیل اونٹ دونوں سب ہیں جی، جو پیارے آقا کا دشمن ہے. تو اب اس نے آئے کہ سرکار کی بارگاہ میں فیضان رکھی. تو بتاؤ سرکار نے جو اونٹ کی بولی کہاں سیکھی؟ لکڑی بولی سرکار کی بارگاہ میں ہے نہیں. اس تو نانا جو رونے لگا، سرکار نے کیا سمجھے یہ ایسے سے کہہ رہا ہے، کسی صحابی نے تو نہیں سمجھا. سرکار نے سمجھا. جو مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ ایک کافی طویل حدیث ہے. یہ سرکار نے تو سینے سے لگایا، پھر اس سے کہا بتا تیری مرضی کیا ہے، تو چاہے تو ہم تجھے جنت میں لگا دیں، یا چاہے تو یہاں لگا دیں. جہاں جنت میں لگا دیں اس کا درخت بن جائے تو ان میں پھل آئیں گے، جنتی لوگ کھائیں گے. سرکار نے فرمایا. تو اس سے یہ معلوم پڑا سرکار کو اللہ نے پاور دیا ہے. وہ جہاں تو دنیا میں لگا دیں، جہاں جنت میں لگا دیں. اور اب وہ چاہیں تو اسے ہمیشہ کے لیے رکھیں، جنت میں ہمیشہ رہے گا. اور وہ چاہیں تو ان میں پھل بھی آنے لگیں اور جنتی کھائیں. یہ سب سرکار کو پاور ہے نہیں. تو سرکار یہ لکڑی سی بات چیت کر رہے، کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو سرکار نے لکڑی کی بھاشا کون سے کالج میں پڑھی، کون سے پہلے میں پڑھی؟ بتاؤ تو کہیں دنیا میں ایسا کالج ہے جہاں لکڑی کی بھاشا پڑھائی جاتی ہو، یا پتھر کی بھاشا؟ سرکار جاتے پتھر سلام کیا کرتا تھا. کون سا کالج جہاں پتھر کی بھاشا پڑھائی جائے؟ ارے بوروں کو تو پڑھایا جا رہا ہے، میں نے مان لیا. پتھر کی بھاشا بتاؤ کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ بلی کی بھاشا بتاؤ کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ بتاؤ بندر کی بھاشا کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ شیر کی بھاشا کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ سانپ کی بھاشا کہاں پڑھائی؟ سرکار نے سانپ سے بھی بات چیت کری ہیں، لکڑی سے بات چیت کری، کنکڑوں سے بات چیت کری ہے نہیں، درختوں سے بات چیت کری، پھلوں سے بات چیت کری.
ایسا نہیں جب کوئی کافر کہتا تھا اگر اللہ کے نبی ہو تو اس درخت سے کہہ دو گواہی دے، سرکار نے کہہ لیا۔ کوئی کہتا پتھر سے گواہی دلوا، جس سے وہ کہتا اس سے گواہی دلوائی دیا کرتے تھے سرکار۔ تو بتاؤ یہ سرکار ان سب کی بھاشا جانتے تھے، بولی جانتی ہے، کہاں سرکار نے پڑھی ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی ہے؟ چل اردو تیرا تو بتا رہا پڑھا، تو بتا اور تمام بھاشا کہاں پڑھی؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں اور سرکار کی دشمنی کا پورا یہ ثبوت دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے، ہمیں مسلک اعلی حضرت پہ چلائے، سرکار کا پکا سچا عاشق بنائے۔ ہاں یہی ہمارے امام اعلی حضرت نے ہمیں بتایا، یہ امام اعظم پوری زندگی سمجھے بتاتے رہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے جام پلاتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے سب سے بڑے پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ متقی تھے۔ ہاں علم کے لحاظ سے تو پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری کائنات میں، عمل اور تقوی کے لحاظ سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہوئے جا رہے، کسی نے کہا کہ یہ سمجھے 500 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور آپ پڑھتے کتنی تھی؟ 300، تو آپ نے 500 کر دی۔ پھر ایک دن جا رہا تو کسی نے کہہ دیا یہ 1000 پڑھتے ہیں، تو اسی دن سے آپ نے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھا ہم تو رکعت نفل نماز پڑھتے ہوئے ہمیں مصیبت آتی ہے، اب اتنے بڑے ہیں بیچارے جلدی میں رہتے ہیں، جبھی تو جلدی میں رہتے، جبھی تو صحیح تھا، اللہ تعالیٰ جلدی میں رہتا، لے جاؤ چلے جاؤ تم بھی ایسے خالی۔ پھر کسی نے ایک بار کہہ دیا یہ وہ امام ہیں جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر آپ اس رات سے پوری رات اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ اب بتائیے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی۔ آپ بتائے گیا نماز پڑھتے تھے، عام رکعت کے اندر پہلی رکعت میں قرآن شریف ختم کر لیا کرتے تھے، پہلی رکعت میں۔ اب بتائیے، اب بتایا گیا کہ آپ 40 سال تو بعض لوگوں نے لکھا، بعض نے 45 لکھا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے۔ اور بتایا گیا ہے 30 سال تک آپ نے بغیر افطار کے روزہ رکھا، یعنی نہ سحری کھاتے تو نہ افطار کرتے تھے۔ بتائیے 30 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ تو امام اعظم کی شان کو کوئی کیا جانے گا؟ یہ ایرا خیرا نتو خیرا باقڑ بلو بدبو دار، امام اعظم کی شان کو پہچان سکتے ہیں؟ امام اعظم جیسا متقی پرہیزگار کہاں نظر آتا ہے؟ اتنا بڑا عابد۔ اللہ اکبر میرے امام کا، جنازے میں گئے میرے امام ایک کے، بہت دھوپ تھی اور وہاں کوئی درخت بھی نہیں، ایک کا مکان تھا، اس کی دیوار کا سایہ تھا، تو لوگ اس دیوار کے سائے میں بیٹھنے لگے۔ آپ سے کیا سرکار آپ بھی بیٹھ جائیں؟ آپ نے کہا نہ میں نہیں بیٹھوں۔ بولے کیوں؟ بولے بہت گرمی ہے، حضرت بیٹھ جائے۔ بولے نہیں بولنا۔ بولے کیوں؟ کیا اس پہ میرا قرض آ رہا ہے، میرا مقروض ہے، اور حدیث میں آیا قرض دار سے کچھ نفع لے، کچھ سمجھے فائدہ حاصل کرنا، یہ قرض میں داخل، سود میں داخل ہے۔ کیا گیا؟ دیکھا؟ کیا میں دیوار کے سائے میں بیٹھ جاؤں گا تو میرا اس پہ قرض ہے تو اس میں سود میں داخل ہو جائے؟ اتنے بڑے پرہیزگار۔ اور آج تو لوگ کتنے ایسے ہیں جو سود ہی کھائے رہے ہیں، اور کتنے دیوبندی وہابی ہیں، کتنے اہل حدیث کہلانے والے سود کھائے رہے ہیں۔ خود تو سود کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں، کتا کھا رہے ہیں، جب جائز لکھا وہ بات کر رہے ہیں، ہاں، اور امام اعظم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی بے حیاں کو؟ یہ کتے کے کھانے والے، خنزیر کے کھانے والے ہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام اعظم کا مقابلہ کر رہے ہیں، میرے امام کا۔ ان جیسا متقی سمجھے دکھائے تو دو، ہیں اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا متقی کہ بتاؤ جس کا قرض، جس پہ ان کا قرض آتا ہو، دھوپ میں سمجھو اس کے دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھے۔ امام اعظم نکلتے ہوئے جا رہے، ایک شخص آپ کو دیکھ کے بھاگنے لگا۔ آپ نے بولایا بھائی کیوں بھاگے؟ کہا اس لیے بھاگا کہ آپ کا جو ہے مجھ پہ قرض آ رہا ہے،
آپ کا مجھ پہ پیسہ ہے 10,000 درہم، اب میرے پاس ہو نہیں پا رہا، آپ کو میں نے دیکھا بہت دن ہو گئے، تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا اچھا میری وجہ سے تم بھاگے، رستہ چھوڑ دیا؟ ہاں۔ بولے ارے یہ تو تمہیں بہت بڑی تکلیف، جاؤ میں نے تمہیں سارا پیسہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا سمجھے لوگوں میں مہربان ہے کوئی؟ اگر کوئی اہل حدیث آج ہو اور اس کا پیسہ آتا ہو مل جائے تو بھاگا تو پکڑ کر خود پٹائی کرے گا یہ، اور لوگ اس سے کہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میرا پیسہ نہیں دے رہا بہت دیر۔ اور ایک امام اعظم یہ ہیں کہ کئی سالیں گزر گئی، 10,000 درہم ہیں، وہ آج جب ملا ہے تو بھاگنا چاہتا، آپ نے اسے بلا کے پوچھا تو آپ نے سارا پیسہ معاف کر دیا۔ تو جو سمجھے 10,000 روپے معاف کر دے اور جو خود سود کھاتا وہ امام اعظم کا مقابلہ کرے، ہاں بے شک۔ شرم نہیں آتی ہے؟ یہ سود کے کھانے والے، خنزیر کتے کے کھانے والے میرے امام کا مقابلہ کرتے ہیں، شرم آنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہ یہاں گئے، اس پہ آپ کا قرض آ رہا تھا اور غیر مسلم تھا، وہ برسات ہو چکی تھی، آپ کے جوتے شریف میں کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، جوتا جو تھا کچھ ڈھیلا تھا اور پھٹ بھی رہا تھا، مٹی اس سے نکلی، اس کے دیوار پہ پہنچ گئی، وہاں پہ یہ تھے اس کی دیوار کیسے صاف کریں؟ کچی دیوار۔ ہم آپ نے سوچا کہ دیوار کی مٹی ہم چھٹا رہے ہیں تو اس کی دیوار کی مٹی تھوڑی آئی جائے گی، آئے گی نہیں آئے گی، کچی ہے تو، اور نہیں چھٹا رہے ہیں تو اس کی دیوار کی شو ختم ہو گئی۔ اب اسی اس میں تھے، اتنے میں سمجھے باہر آیا، اس نے دیکھا تھوڑا سٹ پٹایا، ہم نے کیا بات ہے؟ بولے حضرت پیسے لینے آئے؟ بولے ہاں پیسے لینے آئے۔ بولے کہ اچھا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں آپ کا پیسہ، تو آپ نے کہا وہ بعد میں پیسے کی بات ہوئے گی۔ بولے پھر؟ بولے ایک پہلے یہ بات بتاؤ۔ بولے کیا؟ بولے میں آیا تھا، میرے جوتے میں تھوڑی سی مٹی تھی، یہ بارش ہو چکی ہے اور جوتا تو ڈھیلا تھا، ویسے پھٹ بھی جاتا، اس سے مٹی اٹھی اور جائے گی سمجھے چھیٹ وہاں پڑ گئی تمہاری دیوار۔ دیکھو ہے وہ کہ ہاں۔ اب میں سوچ رہا ایسا کیا کیا جائے، اگر اسے میں چھٹاتا ہوں تو تھوڑی مٹی آپ کی آئی جائے گی، تو یہ سمجھے غلط ہوگا کہ پرائی سمجھے دیوار کو کاٹنا، ختم کرنا، توڑنا، اور نہیں چھوٹاتا ہوں تو اس میں سمجھے اس کی جو شو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہ داغ لگا ہوا ہے۔ تو اب میں سوچ رہا یہ کیا کرو، اس کا میں کیا جواب دوں؟ تو اس نے کہا ارے سرکار آپ دیوار کی مٹی نہیں چھٹا رہے ہیں، آپ دیوار کی صفائی نہیں کر رہے ہیں، صاف نہیں کر رہے ہیں، آپ نے یہ مسئلہ پوچھ کے، یہ بات پوچھ کے یہ دیوار کو صاف نہیں کیا بلکہ میرے دل کو صاف کر دیا۔ آپ کلمہ پڑھا، مجھے مسلمان کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو امام اعظم کے اس تقوی کو، اس پرہیزگاری کو دیکھ کے اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا کہ امام اعظم کی غیرت کو یہ سمجھے برداشت نہ ہوا کہ میرے جوتے سے سمجھے مٹی اس کی دیوار پہ پڑی، اس کی دیوار کی سو چلی گئی ہے، اب چھٹاتا ہوں تو اس کی تھوڑی مٹی آ جائے گی، یہ غلط ہوگا، نہیں چھٹاتا سمجھے تو بدنما داغ لگا رہے گا۔ آپ نے اس سے کہا اسی وجہ سے میں شرمندہ ہوا، نے کلمہ پڑھ لیا، اور آج سمجھے لوگوں کے سمجھے کپڑوں پہ داغ لگا رہے، ایمانوں پہ داغ لگا رہے، لوگوں کی چوریاں کروا رہا ہے، حدیث طرح طرح کی باتیں کر رہے اور امام اعظم کا مقابلہ کر رہا ہے۔ امام اعظم کو اتنے بڑے وہ پرہیزگار جن کی پرہیزگاری کا جواب نہیں۔ میرے امام کی شان کو کوئی کیا جان سکتا ہے، کیا سمجھ سکتا ہے؟ امام اعظم کی شان کو جانا تو امام مالک نے جانا ہے، امام شافعی نے جانا ہے، امام احمد بن حنبل نے جانا ہے، ان لوگوں نے جانا ہے۔ امام شافعی خود ایک مجتہد ہیں، مگر جب آتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ میں اور نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین نہیں کرتے، دیکھا، جبکہ ان کا رفع یدین کیا جاتا ہے، نہیں کرتے ہیں۔ امام شافعی کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ تو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، آپ کا مسلک یہ رفع یدین کرنا چاہیے، ضروری آپ کیا ہے؟ یہاں آ کے تو آپ نے کہا بھائی
بات یہ ہے کہ امام اعظم کی بارگاہ میں آتا ہوں تو یہ بہت بڑے امام ہم سب کے سردار ہیں، استاد ہیں، تو بندے مجھے اپنے مسلک پہ ان کی بارگاہ میں ان کے سامنے آ کے عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لہٰذا میں انہی کے مسلک پہ عمل کرتا ہوں۔ اب بتائیے امام اعظم جیسا انسان قبر کے اندر سویا ہوا ہے، امام شافعی اوپر ہیں، مگر سمجھو وہ امام اعظم کی تقلید کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے امام ہیں، ضرور ہم امام ہیں، اور یہ امام نہیں اماموں کے امام ہیں، اگر جب دنیا سے چلے گئے ہیں آج بھی دیکھ رہے زندہ ہیں۔ تو امام شافعی نے ثابت کر دیا اللہ کا ولی قبر میں ہوتا پھر بھی دیکھتا، اس سے شرم کرو۔ واج اللہ والوں سے جو شرم نہیں کرتے ہیں، ان کی قبروں کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ بے حیا ہوتے ہیں، وہ بے شرم ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی کا مسلک اللہ والوں سے شرم کرو اور ان کا ادب و احترام کرو، جو ان کا بے ادب ہے یاد رکھو وہ اللہ رسول کا بے ادب ہے، اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرمائے۔ امام اعظم کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، وہاں آپ کی کرامات، وہاں آپ کے واقعات ایک نہیں بے شمار ہیں، اتنے ہیں جس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ولی نے آپ کی تعریف کری ہے اور آپ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہاں آپ کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے، آپ نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ آج ہمیں جو دین کے مسائل ملتے ہیں کتابوں میں، یہ سب امام اعظم ہی کی کرامت ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ کی زندگی پہ بھرپور کوئی سمجھے بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، امام اعظم کے صدقے میں ہم سب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے، اور مدد سے فیضان اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔